لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی علی محمد سرور صلی علی پڑھیے لا الہ اس کلمے دے راز دے اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے دے اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے دے الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم صلاة على المختار في القدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن نجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. حضرات، میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے راستے میں لوگوں کو آتے ہوئے بھی دیکھا ہے، کیونکہ بارش ہے اس وجہ سے لوگ کچھ آ بھی رہے ہیں، اس لیے میں نے از خود 2-4 منٹ جو ہے میں نے آپ کے لینے چاہیں، اس لیے نہیں کہ میں لیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں اس لیے کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ ہر زیرو نے جاندار نے موت کو چکھنا ہے. موت کو چکھنے کا واضح مطلب یہ ہوا کہ موت ایک دائمی چیز ایسی نہیں ہے کہ روح جسم سے نکل جائے تو جسم ایک پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اب جو روح کے باڈی میں ہوتے ہوئے ایکٹیویٹیز، حرکات، سکنات، چلنا پھرنا جو ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن حیات اور زندگی جسم کے اندر باقی رہتی ہے. یعنی جسم محسوس کرتا ہے الم بھی، آرام بھی، آسائش بھی. اسی لیے حکم یہ ہے کہ ایک تو میت کے احترام کی خاطر، دوسرا اس کے جسم سے روح چونکہ نکل چکی ہے اور جسم کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اس کا زخمی ہو چکا ہے، اس لیے آرام آرام سے لیٹو سے چلو، تیزی سے نہ چلو، غسل دیتے ہو بھی آرام سے، چونکہ اس کے اندر وہ فیلنگ موجود ہوتی ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ میت جو ہے جانے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون اسے کندھا دے رہا ہے، کس نے کفن دیا ہے، کون دفن میں شریک ہو رہا ہے، اسے معلوم ہوتا. حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ بھی موجود ہے کہ جب اسے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی وہ اپنے باہر والے جو دفن کرنے والے ہیں ان کی طرف مانوس ہوتا ہے. اور حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے وصایا میں یہ بات ارشاد فرمائی، انہوں نے اپنے پسماندان کو، کہ جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر کے پاس مٹی آہستہ آہستہ ڈالنا، اور مٹی ڈالنے کے بعد تم نے میری قبر کے پاس اتنی دیر رہنا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹنی کو ذبح کیا جائے، پھر اس کی کھال اتار کر کے گوشت اس کا تقسیم کیا جائے، یعنی گوشت کاٹ کر اتنی دیر تم نے وہاں میری قبر کے پاس رہنا ہے کہ اس دوران فرشتے مجھ سے پوچھیں گے اور سوالات کریں گے تو تم باہر موجود ہوگے، تو اس طرح میں تمہارے ساتھ مانوس رہوں گا اور اس طرح میری معاملت ہو جائے گی، مدد ہو جائے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ فوراً دفن کر کے بھاگنے والی بات بھی نہیں چاہیے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قبر کے باہر ہوتے ہیں، منو مٹی پڑے ہوئی میت کو وہ معلوم ہوتا ہے کہ کون اس کے پاس کھڑا ہے، کون وہ وہاں موجود ہے. اور پھر اس سے مانوس ہونے کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی مانوس ہونا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ ہے میرے اپنے سارے باہر ہیں اور پھر یہ موجود ہیں، اور اس لیے اس کے لیے یہ سوال کے جواب دینا آسان ہوگا. تو پلس اگر وہاں پڑھا جائے قرآن کریم کی تلاوت ہو، سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں پر سورہ یاسین شریف پڑھو، تو یہ اگر پڑھی جائے گی سورہ یاسین شریف تو اس کے لیے اور مدد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمایا، ہم پر کرم فرمایا، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے. مرحوم جس دنیا سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، آمین. اور پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے، صفوں کو درست کر.
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل مؤمن يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك يا رب بالمصطفى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله